शुमाइला नामी एक लड़की है जिसका ये कहना है कि उसकी शादी जो है एक जिन से हुई है। मेरे हस्बैंड जो हैं वो इंसान नहीं है, वो एक जिन है। जिन से उसकी मुलाकात कैसे हुई? हमने सोचा शायद ये एक मौजज़ा है। कहती है निकाह से पहले जिन ने मुझे छुआ तक नहीं। बगैर निकाह के छुआ नहीं। अब मैं जो है वो प्रेग्नेंट हूँ और मैं बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, वेलकम बैक स्ट्रॉन्ग उज़्मा के चैनल पे। अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आगे पूरी देख के शेयर कर दें ताकि आपकी एक ईंट सारी ज़िंदगी के लिए सदका जारिया के तौर पे स्ट्रॉन्ग उज़्मा फ्री हॉस्पिटल में लगा दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, कीमती वक्त निकालते हैं और मेरी वीडियो को देखते हैं और अपने लिए नेकियां भी जमा करते हैं। आप लोगों ने आज तक तो सुना होगा कि जिन जो हैं वो तंग करते हैं लोगों को। जिन्नात जो हैं, जिन्नात की वजह से हमारी तलाक हो गई, जिन की वजह से शादी ना हो सकी। और अक्सर देखा भी गया कि जवान लड़कियां जो होती हैं, सारों की बात नहीं हो रही, मोस्टली ड्रामेबाजी की जाती है कि जिन जो है वो मेरे अंदर आ गया और जिन ने ये कर दिया। तो वो होता शायद कोई मोहल्ले का लड़का ही है, लेकिन वालिदैन बड़ा परेशान होते हैं। आज एक अनोखी कहानी सामने आई है, वो भी जिन की, जिसने सबको सरप्राइज कर दिया है। मैं खुद भी काफ़ी देर तक मैं सकते में समझ ले रही जब मैंने उस औरत की बातें सुनी। शुमाइला नामी एक लड़की है जिसका ये कहना है कि उसकी शादी जो है एक जिन से हुई है। जिन से शादी इंसान की हो सकती है या नहीं, इसके ऊपर जो उल्मा हजरात हैं वही रोशनी डालेंगे तो पता चलेगा। जिन्नों और इंस का जिक्र तो कुरान पाक में है कि अल्लाह ताला ने जो है दोनों से ही हिसाब लेना है, चाहे वो जिन हो या इंसान हो। लेकिन जिन्नात से शादी करना, वो भी इंसान शादी करें, इसका अभी तक मेरे ख्याल में ये पहली वीडियो सामने आ रही है कि एक औरत का ये दावा है कि उसने जिन से शादी की हुई है। और शादी कैसे हुई, सबसे बड़ी बात यह है कि जिन से उसकी मुलाकात कैसे हुई शादी से पहले। कहती है निकाह से पहले मेरी जिन से मुलाकात कहाँ पर हुई, फिर उसने प्रपोज कैसे किया, फिर उसके बाद कहाँ हमने शादी की, उस शादी में गवाह कौन था और किस तरह से ये शादी सर अंजाम पाई और कितने साल गुजर गए इस शादी को। ये सारी बातें मैं इस व्लॉग में आज आपको बताऊंगी। शुमाइला नाम की एक लड़की है जिसका इंटरव्यू एक साहब कर रहे थे और उन्होंने कहा है कि उनकी शादी जो है वो एक जिन से तय पाई। जिन से मुलाकात कहाँ हुई? अब उन्होंने ये पूछा कि आपकी जिन से मुलाकात किस जगह पे हुई थी, तो उन्होंने कहा वो नॉर्दर्न एरिया के अंदर कश्मीर नीलम वैली में सैर के लिए गई थी और वहाँ पे जो है गाड़ी जो थी वो खाई में जाते जाते कैसे बची। हमने सोचा शायद ये एक मौजज़ा है कि अल्लाह ताला ने हमारी गाड़ी जो है बचा ली। लेकिन जिन को चूंकि मैं पसंद आ गई थी वहाँ पे, शायद वो नीलम वैली में उसका इंतज़ार कर रहा था कि जैसे ही वो आएगी तो मैं इसको पसंद कर लूँगा। ये कहानी चली आज से 12 साल पहले। 12 साल पहले निकाह हो चुका था, एक्सपोज आके अब उसने किया है और जिन ने बाकायदा 6 माह लगे उसको टाइम देने में। अब आगे जिन ने कहा है जी आप लोगों को बता दें और मैं भी देखता हूँ कि ऐसा कौन सा आमिल है जो मुझे मेरी बेगम से जुदा करेगा। ये जिन का दावा है कि लोगों को बताएं। पहले तो वो इंटरव्यू देने पे आमादा नहीं थी, फिर जिन ने ही कहा कि आप बताएं, लेकिन जिन साथ नहीं बैठा क्योंकि वो कहती है वो किसी को नजर नहीं आते, वो मेरे साथ ही रहते। अब बात शुरू हुई नीलम वैली से, तो जिन ने फिर इंसानी शक्ल में आकर इसको बताया कि आपकी गाड़ी मैंने बचाई है। ये अपने बहन भाइयों के साथ पूरी फैमिली के साथ टूर पे गई हुई थी और उसके बाद जब गाड़ी बचा ली गई, जिन ने गाड़ी बचा दी और उसके बाद फिर वो इंसानी शक्ल में इसके पास आता गया। फिर इन दोनों में आपस में प्यार हो गया। प्यार को फिर इन्होंने रंग दिया कि अब शादी कैसे की जाए। कहती है निकाह से पहले जिन ने मुझे छुआ तक नहीं। और मुझे बगैर निकाह के छुआ नहीं, ये बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे लिए। बड़ी अच्छी बात है, निकाह से पहले कोई भी किसी को ना छुए, गलत बात होती है। निकाह के बाद आपका रिश्ता पाक हो जाता है, उसके बाद आप मियाँ बीवी होते हैं तो छूना भी सवाब होता है। जिन साहब जो हैं उन्होंने फिर प्रपोज किया। आप घर में बात चली दोनों की, ये उस लड़की का सारा इंटरव्यू है जो वो बता रही है। मैं अपने पास से कोई भी बात नहीं कर रही, सारे क्वेश्चन मार्क मैंने आपको दिए हैं, सारे क्वेश्चन मार्क आपके सामने, आप लोगों ने फैसला करना है, आवाम बताएगी कि ये सच है या झूठ। कहते फिर घर में बात चली तो लोग तो बर्दाश्त नहीं करते किसी इंसान से शादी करना, छान बीन की जाती है। वालिदैन बड़े
پریشان ہوتے ہیں اپنی بیٹیوں کو لے کے, بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں کہ ہماری بیٹی کے ساتھ خدا نہ خواستہ کچھ ہونا جائے. ہاں اگر ایک بیٹی اب کہے گی کہ میری شادی جن سے کروا دیں تو کیسے ہوگی؟ تو اس بات پہ سارے گھر والے جو ہے وہ آپس میں نہیں مانے. کافی عرصہ ان کو لگا. اس نے یہ بھی کہا ہے کہ میرے والدین کو جب میں نے پوچھا تو وہ صاف انکار کر چکے تھے. پھر جو ہے انتظار کرنا پڑا. والدین دونوں کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کے بعد بہن بھائیوں نے جو ہے نا وہ گھر کے حصے مانگ رہے تھے. جس گھر کے اندر وہ بیٹھی ہوئی انٹرویو دے رہی ہے, لگتا تو کسی جن کا گھر ہے, کیونکہ بڑا وہ خوفناک سا گھر ہے اور جن ایسی ہی جگہوں پہ رہتے ہیں. لیکن جن کی حالت بڑی پتلی لگتی ہے کیونکہ اس نے کوئی لیوش لائف سٹائل اس کو نہیں دیا ہوا. بڑی ہی وہ غربت کے اندر جو ہے وہ زندگی گزار رہی ہے, لیکن بڑی ہیپی ان کی لائف جو ہے نا گزر رہی ہے, جو کہ کہہ رہی تھی کہ دعا بھی کریں کہ وہ گزرے بھی. اس کے بعد بہن بھائیوں نے وہ گھر چھوڑ دیا کیونکہ وہ تنگ ہو گئے تھے اس سے. پھر سب سے بڑی بات, سب سے بڑا کوسچن مارک یہ ہے جو میں نے پہلے شروع میں بات کی کہ شادی میں گواہ کون تھا, شادی ہوئی کیسے. یعنی کہ جیسے مولوی آتا ہے, گواہ نہ ہوتے ہیں اور ان گواہوں کی موجودگی میں نکاح کو قبول کیا جاتا ہے. حالانکہ نکاح جو ہے وہ دل سے قبولیت ہوتی ہے, یہ تو ایک زبردستی کا رشتہ ہوتا ہے. لیکن چونکہ پاکستان اسلامی جمہوریہ ہمارا ملک ہے, اس کے قوانین کے قانون کے مطابق نکاح رجسٹرڈ ہونا چاہیے اور شادی یہ جو ہے طے پاتی ہے. اب جن صاحب جو ہیں وہ کورٹ میں آئے, بڑا کوسچن مارک آپ کو دے رہی ہوں, بہت بڑا کوسچن مارک ہے. کورٹ میں آئے, ساتھ ان کے 2 دوست تھے, وہ بھی جنی ہوں گے, انسانی شکل میں آئے اور وہاں پہ کورٹ میرج کی گئی باقاعدہ. لیکن یہاں پہ ایک حیران کن بات یہ ہے کہ اگر کورٹ میرج ہوئی ہے تو جن کا آئی ڈی کارڈ سب سے بڑا یہ سوالیہ نشان ہے. آئی ڈی کارڈ کہا تھا, جو 2 جن ساتھ دوست گواہ آئے تھے ان کے آئی ڈی کارڈ, کیونکہ آئی ڈی کارڈ کے بغیر کورٹ میں آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا. میرے خیال میں جہاں تک میرے نالج میں ہے کہ ہمارے پاکستان کے قانون کے مطابق وہ کہتی کورٹ میرج ہوئی اور اس کے بعد جو پھر ہے ہم دونوں میں اتنا پیار ہو گیا. ایک مخصوص کمرہ ہے جہاں پہ ان دونوں کی ملاقات ہوتی ہے, وہ ان کا بیڈ روم ہے, وہ ان سے ڈھیروں باتیں کرتے ہیں, ان کی بڑی آپس میں محبت ہے اور دونوں ایک دوسرے سے بڑا پیار کرتے ہیں. تو کہتی میں یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ ہمارے درمیان کوئی بچہ بھی آئے. تو جب اینکر نے پوچھا کہ آپ جو ہے 12 سال گزر گئے ہیں, آپ کی جن کے ساتھ شادی ہوئی ہے اور بڑی ہنسی خوشی آپ لائف گزار رہی ہیں, تو کبھی سوچا نہیں کہ آپ کا کوئی بچہ بھی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ ہمارے درمیان کوئی بچہ آئے, کیونکہ وہ ان کے شوہر ان کا بڑا خیال رکھتے ہیں, بڑی محبت کرتے ہیں, میں بھی ان سے بڑی محبت کرتی ہوں. لیکن بٹ اب میں جو ہے وہ پریگننٹ ہوں اور میں بچے کی ماں بننے والی ہوں. بچے کی آپ ماں بننے والی ہیں, Obviously. جن کے بچے کی آپ ماں بننے والی ہیں. ہاں تو پھر اینکر نے پوچھا کہ آپ نے الٹرا ساؤنڈ کروائی ہے, بچہ بالکل ٹھیک ہے؟ تو اس نے کہا بچہ بالکل ٹھیک ہے. اور اب سب سے بڑا پھر یہاں پہ کوسچن مارک ہے. یہ سٹوری جو ہے حیران کرنے والی ہے, پریشان کرنے والی ہے, بڑے سارے کوسچن چھوڑ گئی ہے کہ شمائلہ نے سرے عام میڈیا پہ آ کے اپنی پرسنل لائف کو, اگر جن کے ساتھ شادی بھی ہوئی ہے تو لوگوں کو بتایا, وہ بھی جن کی اجازت سے. تو لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں, یہاں پہ میرا بھی یہ کوسچن ہے کہ وہ جو بچہ ہوگا وہ انسانی بچہ ہوگا کہ جن کا بچہ ہوگا؟ جن تو نظر نہیں آتے, یعنی کہ اگر اس کے ساتھ رشتہ ہے تو وہ اس کو تو نظر آتا ہوگا. تو یہ بچہ پیدا کہاں ہوگا؟ ہاسپٹل میں ہوگا, گھر ہوگا, یا جنوں کے کسی علاقے میں ہوگا؟ یہ بھی ایک کوسچن مارک ہے. کہہ رہی ہے کہ میں اب پریگننٹ ہوں اور میں بچہ انشاءاللہ میرا پیدا ہوگا, اس دنیا میں لے کے آئیں گے اور ہم بڑی اچھی لائف گزاریں گے. اب بچہ کس کا ہوگا یہ پتہ نہیں. اب سارے لوگ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی جن نہیں ہے, یہ کہانی من گھڑت ہے, اس کی بنائی گئی ہے اور کسی لڑکے کے ساتھ اس کا جو معاملہ ہے جو بھی ہے تو اس کو یہ جن کا نام دے رہی ہے. حالانکہ ایسی ضرورت بھی نہیں, کیونکہ والدین تو اس دنیا میں نہیں ہے. روک ٹوک والا کون ہے؟ بہن بھائی کیا ہوتے ہیں, وہ تو رشتہ ایک علیحدہ ہو گیا. وہ حصہ مانگ رہے تھے, پھر وہ گھر چھوڑ کے خود ہی چلے گئے ہیں. تو کہتی انہوں نے کبھی کسی کو تنگ نہیں کیا اور وہ ڈرتے تھے. جب چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو گئی, گھر میں مسئلے مسائل شروع ہو گئے, تو میرے پھر بہن بھائی ڈر کے جو ہے نا چلے گئے. تو نیلم ویلی سے جن اور لڑکی کی محبت کی کہانی جا پہنچی نکاح تک, نکاح سے آ گئی بچے تک. یہ ہے ٹوٹل کہانی, جس کو سن کے بندہ سرپرائز ہو گیا. آپ بھی سرپرائز ہو جائیں گے کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے اور کیا کہانی بنائی جا رہی. کمنٹس باکس آپ لوگوں کے لیے ہوتا ہے, اپنی مینٹیلٹی کے مطابق آپ جو بھی لکھیں لکھ سکتے ہیں, کھلے عام سب کو اجازت ہے. غلط لکھیں, صحیح لکھیں, اپنی مینٹیلٹی شو کیا کریں تاکہ پتہ چلے کہ ہماری جو
آڈینس ہے وہ کیا پسند کر رہی ہے, کیا کوسچنز ہیں ان کے, کیا ان کا آگے آنسر ہونے سے. جو آپ کوسچن کریں گے اس کے اوپر پھر کل ایک ولاگ بنے گا. شمائلہ کی کہانی شروع ہوئی نیلم ویلی سے, جب ایک گاڑی کھائی میں گر رہی تھی, جن صاحب نے اس کو بچا دیا, انہوں نے معجزہ سمجھا, لیکن وہ انسانی شکل میں آئے, انہوں نے کہا میں آپ سے بہت محبت کر بیٹھا ہوں اور میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا, میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو شادی پھر والدین کی مرضی سے تو نہیں ہوئی, لڑکی لڑکا راضی, لڑکی اور جن راضی, تو کیا کرے گا بیچارہ بیچ میں قاضی. اب وہاں پہ علماء حضرات بھی آئے تو انہوں نے کہا تھا کچھ باتیں وہ آپ سے پوچھیں گے. تو جن کا یہ دعویٰ ہے کون ایسا عمل ہے جو میری بیوی سے مجھے جدا کرے, یہ ہے سب سے بڑا کوسچن مارک. لیکن یہاں پہ یہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ کافی ساری سٹوریاں, کافی ساری میں نے بھی اپنی لائف میں دیکھا ہے کہ جن جو ہیں وہ فلاں لڑکی کو جن چمڑ گیا جی, فلاں لڑکے کو خوبصورت تھا, وہ ایک بیری کے درخت سے گزرا, وہ فلاں جگہ پہ اس نے یورن کر دیا. یہ ساری باتیں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, لیکن میں نے یہ پاکستان میں تو کیا پوری دنیا میں میرے خیال میں پہلی یہ سٹوری ہے آپ کے سامنے. آپ نے میرے چینل پہ انٹرویو تو دیکھے ہوں گے کہ جنوں کی وجہ سے طلاق ہوئی تھی, جنوں نے تنگ بہت کیا, جنوں نے یہ کیا, لیکن جنوں نے شادی آج تک کسی انسان سے نہیں کی. کیا ایک لڑکی انسان اور ایک جن کی شادی ہو سکتی ہے؟ کوسچن مارک ہے بہت بڑا. جواب دیجیے گا کمنٹس باکس کے اندر. اور جن آج تک لوگوں کو چمڑتے رہے ہیں, لیکن اب سب سے بڑی تو حیرانگی کی بات یہ ہے کہ بچہ اس دنیا میں آ رہا ہے جن کا. کیا کہ یہ کوئی محلے کا جن ہے یا وادی جو ہے جنوں کی وہاں سے کوئی آیا ہوا جن ہے؟ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اللہ حافظ.